جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بیک اپ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اور آج آپ کو بتائیں گے ایک فارمر کی زبانی کہ سائی وال جو ہے، جو شوقین حضرات شوق کرنا چاہتے ہیں، کیوں ان کا شوق جو ہے وہ پروان نہیں چڑھتا، ان کا شوق کامیاب کیوں نہیں ہوتا، سائی وال لیتے ہیں دودھ کیوں نہیں آتا، 2 نمبر سائی وال کہاں سے ملتی ہے اور 1 نمبر سائی وال کہاں سے ملتی ہے۔ یہ ہمارے فارمر ہیں، عبدالقدوس صاحب ان کا نام ہے، بڑے پرانے فارمر ہیں۔ تو ان کی یہ سپیچ ہے 12-14 منٹ کی۔ جو لوگ سائی وال پہ کام کرنا چاہتے ہیں نا، سائی وال کا شوق رکھتے ہیں، تو میری گزارش ہے وہ اس کو ضرور سنیں، ان کو کافی فائدہ ہونے والا ہے یہ سپیچ سن کے۔ میں نے بھی ٹائم نکالا، یہ ساری سنی ہے، آپ لوگ بھی لازمی سنیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بڑی لمبی بات ہے، تھوڑی اس پہ آپ کی ماہرانہ رائے بھی چاہیے ہوگی، اور کچھ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو ایفر ہیں، اگر ہم یہ سپوز کر بھی لیں کہ یہ بالکل تیار ہیں اور جاتے ہی سیمن لے لیں گی 2-3 مہینے کے بعد، ایون یہ کہ انہوں نے سیمن لیا ہوا بھی ہو تب بھی یہ بچہ ڈیلیور کریں گی 9 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب ان کی قیمت آپ کا اندازہ لگا لیں کہ ₹1,00,000 کی تو مری سے مری ملے گی، ٹھیک ہے، اور اچھی کوئی ہو تو 1.5 লাখ کی بھی ملے گی۔ اور 1 سال جب بندہ اس کو پالے گا اور انسیمینیشن کر کے 1 سال پالے گا، اور سال کے بعد یہ کیا پرفارم کرے کیا نہ کرے، یہ بڑا سوال ہے۔ مثلاً اگر میں بہت اچھی چن کے لیتا ہوں ₹1.5 লাখ کی، اور ₹10,000 مہینہ میں اس کو کھلاتا ہوں، تو ₹1,20,000 ہو گیا۔ آپ اس کو کم کر لیں، ₹1,00,000 گن لیں کہ چلے جی خرچہ کم ہو گیا، تو مجھے گھر میں پڑی ₹2.5 লাখ کی۔ ₹2.5 লাখ کی گائے سونے کے بعد اگر مجھے وہ 2.5 کلو دودھ دے ٹائم کا، یا سارے دن کا 5 یا 6 کلو دودھ دے، تو میری تو اکانومی تو 0 ہو گئی، انویسٹمنٹ بھی ہو گئی میری 2.5 লাখ کی، اور اکانومی بھی 0 ہو گئی، اور جو میرا نشہ تھا سائی وال پالنے کا وہ ہرن ہو جائے گا، نشہ ہرن ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوگا نیکسٹ؟ پھر میں اپنے دل کو تسلی دوں گا، لوگ مجھے تسلی دیں گے، کوئی بات نہیں جی یہ اچھی نہیں نکلی، 2.5 کلو دودھ دے رہی ہے۔ بھائی 2.5 کلو دودھ دے رہی ہے تو وہ تو 3 کلو تو بچہ پی جائے گا، تو پیچھے کہانی تو میرے پاس تو جو اس نے گھاس کھانا ہے اس کے پیسے بھی نہیں بچنے۔ تو اب میں اس کو وہی بات ہے کہ گنجی نہائے کیا اور نچوڑے کیا، تو پھر پیچھے کیا بچا؟ وہ جب نشہ ہرن ہو جائے گا تو پھر وہ تسلی دینے والے دوست یار مہربان وہ کہیں گے کوئی بات نہیں جی، دل کھٹا نہ کریں، اگلے صبح یہ آپ کو رجا دے گی، اگلے صبح یہ کر دے گی وہ کر دے گی۔ یہ وہی بات ہے جیسے کوئی پرانے بابے کہتے ہیں نا کہ ہم جوانی میں یہ کھالا ٹپ جاتے تھے، اور پھر وہی کہانی آپ نے سنی ہوگی۔ تو وہ اگلے صبح بھی اس نے یہی کرنا ہے کہ 2 کلو بڑھا دے گی، کلو بڑھا دے گی۔ جب آپ اس کو دے ہی نہیں پائیں گے، آپ کی اکانومی 0 ہو جائے گی۔ تو میرا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دوست ہے، جو بھی شوقین ہے، اگر سائی وال کا شوق کرنا ہے، دیکھیں سائی وال کا اگر شوق کرنا ہے 1 گائے سے 2 گائے سے 4 گائے سے، آپ نے کرنا سائی وال کا شوق، تو گائے اچھی دیکھ کے لیں، چاہے پہلے سوئے کی لیں چاہے دوسرے کی لیں، ویڑ نہ لیں۔ جب آپ کو اس کا پیڈیگری ہی نہیں پتا، آپ بالکل نہ لیں ویڑ۔ اس کی طرف بھی میں آتا ہوں، یہ کہاں سے یہ ویڑیں آ رہی ہیں، یہ میں بعد میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں، ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، جو ایڈوائز ہے میرے تجربے کی، میں نے خود بھی تجربے کی، میں اب ہم نہیں چاہتے کہ جس گڑھے میں ہم گرے تھے ہمارے باقی بھائی بھی گریں، خاص طور پہ سائی وال کے شوقین۔
کیونکہ ساہیوال کا شوقین اگر ایک دفعہ گڑھے میں گر جائے تو اگلی دفعہ وہ کراس ڈال دیتا ہے سیمن، اور کراس اچھا آتا ہے، میرے پاس کراس بھی ہیں اور اچھی کراس ہیں۔ تو سمجھے بات کو، جس نے ساہیوال کا شوق کرنا ہے وہ پہلے سوئے کی گائے لے جو 10 کلو دودھ دیتی ہے، وہ کم از کم 10 کلو چوائی کر کے لیں، اور جب آپ 10 کلو چوائی کر کے لیں گے تو آپ کے پاس 8 کلو 9 کلو آئے گا، 4 کلو بچہ پیے گا، 4 کلو آپ پئیں گے، آپ کے گھر بھی چلے گا، آپ کا جو ہے نا خرچہ بھی پورا چلے گا۔ وہ گائے کا سوا جب تک چلے گا، آپ اس میں اگلی دفعہ اچھا سیمن ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، آپ کا سلسلہ ایک سیدھے راستے پر چل پڑے گا۔ 17 دفعہ ہم پڑھتے ہیں فرض نمازوں میں، صرف 17 دفعہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے سوری ساہیوال کی طرف جانے کا۔ یہ سیدھا راستہ ہے کہ آپ پہلے سوئے کی دوسرے سوئے کی گائے لیں جو 10-12 لیٹر دودھ دیتی ہو، اس پہ پیسے خرچ کریں، 2.5 لاکھ کی لیں، 3 لاکھ کی لیں، وہ پیسے خرچ کر کے لیں، وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ اور کوشش کریں کہ اس کے نیچے جو نا بچڑی ہو، اس کی آپ کو 20,000 30,000 فالتو دینے پڑیں وہ لے لیں، کیونکہ وہ بچڑی اگر اس کی ہے اور وہ ماں اگر 12 لیٹر دودھ دے رہی ہے تو بچڑی انشاءاللہ 13 دے گی، 15 دے گی۔ تو اگر ساہیوال کا شوق آپ نے پروموٹ کرنا ہے تو بھائی خدا کا نام مانو، یہ ویڑیاں نہ لو۔ یہ ویڑیاں صرف دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہیں، یہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ساہیوال گائے، وہ جو نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل بڑی مکار قوم تھی، ہماری طرح ہماری قوم بھی بڑی مکار ہے۔ تو اس نے کہا کہ موسیٰ تو اپنے رب سے پھر پوچھ کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو ساری گائیاں ایک جیسی لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سرخی مائل، زرد رنگ کی سرخی مائل گائے ہے جس میں کوئی اور رنگ نہیں پایا جاتا، اور وہ اس نے ابھی بچہ نہیں جنا، اور وہ جوئے کے نیچے یا ہل میں نہیں جوتی جاتی۔ جوئے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو چکیاں وغیرہ چلتی تھی اور وہ کنویں میں پانی کی جھلار چلتی تھی، اس میں بھی بیل لگتے ہیں نا، تو اس میں نہیں جوتی جاتی، کیونکہ وہ یہ ساہیوال بریڈ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ایسا کام کر سکے، اور وہ آنکھوں کو بھلی محسوس ہوتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ اب جب ہم یہ ویڑے دیکھتے ہیں نا، یہ ہیفرے دیکھتے ہیں تو ہمیں آنکھوں کو بڑی بھلی محسوس ہوتی ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ خرید لیں، اور ہم، لیکن جب تک ہمیں اس کا ریکارڈ نہ پتا ہو ہمیں اس کو نہیں خریدنا چاہیے۔ اب رہ گئی بات، یہ آتی کہاں سے ہیں؟ یہ آتی ہیں، آپ نے شاید اگر ٹریول کیا ہو ریگستانوں میں، چولستان میں، ادھر سراؤنڈنگ میں، اس کے آس پڑوس میں، جھانگ سائڈ پہ جو چولستان کے ریوڑ ہیں، اس میں اکثر نے اللہ ماشاءاللہ جو بہت مشہور ریوڑ ہیں جن کی چولستانی بڑی خالص بریڈ ہے اور بڑی اچھی ان کی پروجنی ہے، ان کے علاوہ اکثر نے گورے رنگ کے ساہیوال بل اس ریوڑ میں چھوڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کا وہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ سوال پہ آ سکتا ہے نا۔ تو اس کا ٹارگٹ ان کا یہ ہوتا ہے، وہ چھوڑتے اس لیے ہیں کہ اس میں سے گورے رنگ کے بچے آتے ہیں اور وہ عید پر بکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ منڈیوں میں ساہیوال بچڑوں کی لاٹ آئی ہوتی ہے، 50 بھی ایک بیپاری لے کے آتا ہے، 100 بھی لے کے آتا ہے، 20 بھی لے کے آتے ہیں، 20 والے تو کئی بیپاری کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بچڑے ایک جیسے ایک ہی عمر کے گورے رنگ کے آئے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں سوکھے پتلے اس طرح کے، دبلے پتلے کانگڑی۔ تو وہ ہمارے شوقین لوگ جو پالنے والے ہیں وہ بڑے شوق سے لیتے ہیں کہ چلو ان کے قد کاٹ ہیں، انہیں کھلائیں پلائیں گے، ان پہ بوٹی چڑھے گی اور اچھے بن جائیں گے، اور وہ اچھے بن جاتے ہیں۔ اچھا، اب جب یہ جو میں نے بتایا نا بل ساہیوال کے چھوڑے ہوئے ہیں ریوڑوں میں، وہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ گورے رنگ کی مارکیٹ ہے۔ اگر چولستان میں آپ ساہیوال ڈالیں تو ساہیوال ڈومینیٹ کر جاتا ہے، تو گورے رنگ کے بچڑے وہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور وہ منڈیوں میں آ کے بکتے ہیں، بڑے اچھے ریٹوں میں بکتے ہیں۔ نہ بھی وہ منڈیوں میں لائیں تو وہ عید پر بیچتے ہیں، اس کو تیار کر کے بیچتے ہیں۔ اچھا، اب وہ سارا سال ایسے سوکھے بھوک مرتے چلتے پھرتے رہتے ہیں، اب جتنے بچڑے پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی تقریباً بچڑیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، بچڑیاں وہ
ان کو وہ سوا نہیں لیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے دودھ تو دینا نہیں ہے. اور یہ ہم نے خالص بریڈ بھی نہیں اپنی پوری ساہیوال نہیں بنانی، ریوڑ تو ہم نے رکھنا ہے چولستان کا. تو وہ بچڑیوں کو نکال دیتے ہیں. وہاں سے بڑے مشہور فارمر ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ بھی لے کے آتے ہیں ہارون آباد کے، اور بھی لوگ لے کے آتے ہیں، اور وہ اپنے فارم پہ کھڑی کرتے ہیں. اس کو جو نا 2-3 مہینے اس کو جو نا کھل ونڈا ڈالتے ہیں، ان کے اوپر بوٹی چڑھ جاتی ہے، اور وہ جو نا اس کے بعد کہتے ہیں یہ فلانی کی ہے، یہ فلانی ہماری گائے تھی، اس نے 1 سال میں 18 بچے دے دیے، یہ گائے ہے فلانی، اس نے 1 سال میں 25 بچے دیے، اور یہ 200 ہیفر ہمارے پاس کھڑی ہیں، یہ لے جائیں ساری اچھی ہیں. وہ جب کوئی لے جاتا ہے تو وہ رزلٹ وہی آتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو وہ پھر ساہیوال سے انوائڈ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ساہیوال یہ بریڈ ختم ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں ساہیوال بریڈ ختم ہو گئی ہے، پیور نہیں ہے جی، یہ بی کیٹیگری لے لیں، اس میں سیمن ڈالیں. او بھائی، الف لیلا کی کہانی یہ تو اتنی لمبی ہو جائے گی، جیسے میں یہ لمبی باتیں کیے جا رہا ہوں ایسی لمبی کہانی ہو جائے گی. زندگی کا پتہ نہیں ہے کل کیا ہونا ہے. آپ وہ بچڑی لے کے پالنی شروع کریں، اس میں سیمن رکھیں، اس کو چلاتے چلے جائیں، وہ پتہ نہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے اسیر ہونے تک. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ساہیوال چن کے ڈھونڈ کے، میں نے اس لیے نا بڑی درد کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ دوستوں کو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ خدا کا نام مانو، جنگیر آباد فارم سے خالص ساہیوال لے لو. جس بندے نے لی ہے وہ اس سے پوچھیں، فاروق صاحب بتائیں یہ گائیاں آپ کو پرفارم کریں گی؟ آپ نے پھر اس کو جو ہے نا شیئر کرنا ہے کہ کیا پرفارم کر رہی ہیں، کیسے بچے دیے ہیں. جس نے لی ہے وہ تر گیا ہے، اور کوئی مہنگی نہیں لی ہے. 2 لاکھ روپے میں، 2.25 لاکھ میں، 2.5 لاکھ میں ایک گائے سے 3 لاکھ کی لی ہے. او بھائی خدا کا نام مانو، اچھی جگہ سے اچھی بریڈ لو، پھر ساہیوال کو بدنام نہ کرو. یہ سارے کاروباری لوگ ہیں، یہ اپنا کاروبار دیکھ رہے ہیں. آپ ان کے اگر آپ نہیں دیکھیں، میں ایک زمانہ تھا، میں اب ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک زمانہ تھا، یہ جو ہماری دیسی چڑیا ہے یہ یہاں پنجروں میں لوگ قید کر کے رکھتے ہیں، کراچی میں بھی، سندھ میں بھی، پورے ملک میں یہ رواج ہے. اور لوگ میرے جیسے جو دیکھتے ہیں ان کا دل بڑا دیکھ کے خراب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار کتنے کا جوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی 150 روپے کا ہے. وہ کہتے ہیں یار سارے دے دو، 100 لگاؤ. وہ کہتے ہیں جی بسم اللہ. وہ 50 دانے، 100 دانے، جو بھی 20 دانے حسب توفیق لے کے ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ ہم اسی نشے میں رہتے ہیں کہ دیکھو یار کتنے ہم نے نیکی کا کام کر لیا. ہم دل میں بھی خوش ہو رہے ہیں اور بظاہر ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ نیکی کا کام نہیں ہے. ایک دن میں نے سوچا، اس کو مجھے کسی نے نہیں بتایا، لیکن میں نے ایک دن سوچا. میں نے کہا یار یہ، اس سے میں نے پوچھا بھائی یہ کہاں سے لیتے ہو، سارا اس کا انٹرویو کیا. پھر میں نے بیٹھ کے سوچا، میں اکثر کرتا تھا یہ کام. تو میں نے سوچا کہ یہ تو میں بیوقوفی کر رہا ہوں، یہ تو پاگلوں والا کام کر رہا ہوں. میں لے کے جو نا ان چڑیوں کے ساتھ دوستی نہیں کر رہا، دشمنی کر رہا ہوں. اگر سب لوگ وہ چڑیاں خریدنی اور چھوڑنی بند کر دیں تو یہ کنجر کے بچے وہ چڑی پکڑنی چھوڑ دیں گے. میری بات کو بڑے غور سے سمجھیں، سنیں، اپنے کانوں کو، اپنی سماعتوں کو روشن کریں. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اگر چڑیاں جو ہم پکڑ کے چھوڑتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، 100 روپے کی چڑیاں یا 100 روپے کا جوڑا، اور یہ اگر ہم خریدنی اور چھوڑنی بند کر دیں، ایک دفعہ وہ چڑیاں پنجروں میں 10 20 50 مر جائیں گی ان کی. اگلی دفعہ جب وہ دیکھے گا کہ کوئی چڑیا مجھ سے خریدتا نہیں ہے تو وہ چڑیاں پکڑنی بند کر دے گا. اسی طرح یہ گورے رنگ کی 2 نمبر گائیاں، 3 نمبر گائیاں، 10 نمبر گائیاں، یہ جب ویڑیں آپ لے کے اپنے فارموں پہ لاتے ہیں بڑے شوق سے اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں ہم ساہیوال لے آئے ہیں، اور جب رزلٹ آتا ہے تو بچے آپ کا منہ دیکھتے ہیں، آپ بچوں کا منہ دیکھتے ہیں. اور بھائی خدا کا نام مانو، ان سے بچو، یہ بالکل مت ڈالو. بوڑھی گائے لے لو، 4تھے صوبے کی، 5ویں صوبے کی اچھی ساہیوال کسی فارم سے لے لو، اور اس کو جو نا اس کو آپ چلائیں، پیڈیگری بنائیں، اس میں اچھا سیمن ڈلوائیں. خبردار کسی سے 2 نمبر سیمن نہ لیں، اچھی کمپنی کا سیمن لیں جس کا رزلٹ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہو. کسی کی باتوں میں مت آئیں، میری باتوں میں بھی مت آئیں. اچھا سیمن لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کا سیمن لیں، کہ وہ اس کا سیمن لینا ٹیسٹ بل کی طرف بھی نہ جائیں. پروون سیمن لیں. جب پروون
ہے ساہیوال جب آپ نے امپروو کرنی ہے تو آپ پروون کیوں نہیں ڈالتے؟ 100 روپے کا سیمن ہے، وہ 50 روپے کا سیمن ہے، بھائی وہ 100 والا 200 کا مل جائے ڈالیں۔ میں نے 50 ہزار روپے کے سیمن ڈالے ہیں، بریمن کے ڈالے ہیں، ہم ڈالتے ہیں نا، کیوں ڈالتے ہیں؟ بھائی رزلٹ لینا ہے یار، رزلٹ لینا تو بیج ڈالتے ہیں نا۔ آپ مکئی کا بیج ڈالتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 60 من نکلے گی، آپ اس لیے وہ مہنگا بیگ خریدتے ہو۔ تو سیمن اچھا ڈالو، گائے اچھی لو، پھر ساہیوال پرفارم نہ کرے پھر ہمیں کہو یار پرفارم نہیں کرتا، ہمیں گرے بان سے پکڑ لو۔ خدا کا نہ مانو، ساہیوال کو پروموٹ کرو۔ میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، اچھی لگی ہوں تو میرے حق میں دعا کر دینا۔ جی آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں۔ السلام علیکم۔